صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف پڑھ رہے ہیں ہم، اور اس میں مسجد کے ابواب جو ہیں یہ جاری ہیں، اور آج جو باب ہم پڑھیں گے اس باب کا عنوان ہے عزت الامام الناس فی اتمام الصلاۃ، کہ امام کی طرف سے لوگوں کو نماز پوری طرح ادا کرنے کی نصیحت، اور وہ ذکر القبلہ، اور قبلہ کا ذکر بھی اس باب کے اندر ہے۔ اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال هل ترون قبلتی ہا ہنا، کیا تمہارا خیال ہے کہ رخ صرف اسی قبلہ کی طرف ہے، یعنی کیا میرا رخ صرف قبلہ ہی کی طرف ہے؟ فواللہ، پس اللہ کی قسم، ما یخفى علیہ خشوعکم ولا رکوعکم، کہ مجھ سے تمہارا خشوع اور رکوع مخفی نہیں رہتا۔ انی لاراکم من وراء ظہری، میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اسی ضمن کی جو اگلی حدیث ہے اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، اور یہ حدیث بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے ہمیں نماز پڑھائی۔ ثم رقی المنبر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ گئے۔ فقال، اور فرمایا، فی صلاۃ و فی رکوع، کہ بے شک میں دیکھتا ہوں، یعنی نماز کے بارے میں اور رکوع کے بارے میں فرمایا، انی لاراکم من ورائی کما اراکم، کہ جیسے میں تمہیں دیکھتا ہوں اپنے پیچھے، جس طرح کہ میں تمہیں اپنے آگے سے دیکھتا ہوں، اسی طرح میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ باب مسجد کا باب ہے، اور امام بخاری اس کو جس عنوان کے تحت لائے ہیں، وہ عنوان تو یہ ہے کہ امام لوگوں کو نماز کی طرف متوجہ کرے اور انہیں اپنی نماز درست کرنے کی نصیحت کرے۔ یعنی امام ہے، عالم ہے، استاد ہے، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی شخص کسی دینی معاملے میں کسی کوتاہی کا مرتکب ہو، یا نماز میں کوئی سستی اور لاپرواہی کرے، تو وہ اس کا جو رویہ اس کو درست کرے اور اس کی اصلاح کی طرف متوجہ کرے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پیچھے بھی اس کو پڑھ چکے ہیں، کہ اپنے صحابہ کرام کی نماز کو دیکھا کرتے تھے، اور اگر کسی کی نماز میں کوئی انہیں کمی محسوس ہوتی تھی تو اس کو متوجہ کرتے تھے، اس کو سمجھاتے تھے، اور بعض اوقات بار بار بھی نماز صحابہ سے پڑھوائی کہ پھر پڑھو کہ نماز جو ہے وہ درست ہو جائے۔ تو اصل مقصد تو اس حدیث کا جو اس باب میں لانے کا ہے وہ یہ والا ہے کہ استاد یا امام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ادا کرتے ہوئے وہ بھی اپنے نمازیوں کی نماز کی فکر کریں۔ دوسری چیز جو اس کے اندر ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دونوں حدیثوں میں کہ انی لاراکم من وراء ظہری، کہ میں تم کو اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں جیسے کہ میں سامنے سے دیکھتا ہوں۔ تو یہاں پہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کی طرف سے کیسے دیکھتے تھے؟ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا، یہ ہم پہلے کئی جگہوں پہ اس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے بھی دیکھ لیتے تھے۔ اس کی کیفیت کیا تھی ظاہر ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ پیچھے سے دیکھ لیتے تھے۔ اور اس میں امام احمد بن حنبل کا ایک قول ہے کہ جو مہر نبوت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے اندر کوئی 2 باریک سوراخ تھے جن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، لیکن اس کی بہت سے علماء نے نفی کی ہے کہ نہیں، یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال تو یہاں یہ بھی اس میں ایک ضمنی چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بھی پتہ چل جاتا ہوگا، اور دوسری چیز یہ کہ ایسی روحانی طاقت بھی ظاہر ہے انبیاء کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے کہ بہت سے افعال کو وہ بہت زیادہ دوسروں کی نسبت محسوس بھی کرتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، ان کا مشاہدہ بھی تیز ہوتا ہے، ان کا تخیل بھی تیز ہوتا ہے۔ بلکہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا تخیل، یا ہم چھٹی حس بھی جسے کہتے ہیں، یا محسوسات ہماری ایسی ہوتی ہیں بعض اوقات کہ ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے لیکن ہمیں تھوڑا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ تو جن لوگوں نے اس میں مشقیں کی ہوتی ہیں، اس کی پریکٹس کی ہوتی ہے، مراقبے کیے ہوتے ہیں، یا خاص علوم بھی ہیں جیسے یہ ہپناٹزم کا اور اس قسم کے دوسرے علوم، جو لوگ اس میں مشق کرتے ہیں ان کی یہ چیزیں اور زیادہ تیز ہو جاتی ہیں۔ لیکن انبیاء کے اندر قدرتی طور پر
یہ روحانی طاقت جو ہے یہ زیادہ ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ خصوصی معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. اور ایک چیز اور ہے کہ نماز کا خشوع اور نماز کے اندر جو جان ہے وہ بھی اس چیز سے متاثر ہوتی ہے کہ ساتھ والے نماز کیسے پڑھ رہے ہیں. آپ کسی جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر ساتھ لوگ اچھی نماز نہیں پڑھ رہے، کوئی ہل رہا ہے، کوئی بار بار اپنے کپڑے چھو رہا ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیز، تو جو نماز پڑھ لیتے ہیں ان کی نماز بھی متاثر ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے یہ بھی ایک پہلو ہے کہ اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ باقی لوگ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں. اور ایک بات اور بھی لکھی ہے علماء نے کہ ہو سکتا ہے کہ دیوار قبلہ ہی اللہ تعالیٰ، یعنی جو مسجد کے سامنے دیوار ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آئینے کی طرح کر دیتا ہو کہ آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہو کہ پیچھے نمازی جو ہیں کیسے نماز پڑھ رہے ہیں. واللہ عالم کی جو اصل صورت ہے وہ کیا تھی، لیکن یہاں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو جاتا تھا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ نماز کیسی پڑھ رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہیں نصیحت کیا کر رہے ہیں کہ ممبر پہ چڑھ کے بھی جو فرمایا اور پیچھے مڑ کے بھی جو فرمایا اسلام پھیرنے کے بعد کہ اپنی نماز، رکوع، یعنی اس کی طرف متوجہ کیا. اور اس پہ بہت زیادہ زور نہیں دیا کہ فلاں نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی یا فلاں نے ٹھیک نہیں پڑھی، ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کو ایک اجتماعی صیغہ اس کے لیے استعمال کیا. اور ظاہر ہے پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تھے جن کو اشارہ کر دینا ہی کافی ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس صرف متوجہ کیا کہ اپنی نماز اور رکوع ان کی طرف توجہ دیں اور اس کو ٹھیک کریں، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. یہ بڑی پیاری سی بات ہے کہ کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جو ہیں وہ اتنی سی بات کو بھی سمجھ لیتے تھے اور وہ اپنی نمازیں یا اپنا جو بھی ان کو جس طرف متوجہ کیا جاتا تھا اس کو درست کر لیتے تھے. تو نماز کے افعال کو صحیح طور پہ ادا کرنا اور خشوع اور خضوع کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے. اور اس کے بغیر ظاہرہ نماز درست نہیں ہوتی، اور اگر نماز باجماعت ہے تو دوسرے لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو خشوع کیسے پیدا ہوتا ہے یہ ہمیں جاننا چاہیے. ہر ایک کے لیے شاید مختلف ہوں گی چیزیں کہ نماز کے اندر خشوع کیسے ہوگا، اور کون سے ایسے افعال ہیں جو نماز کی خشوع میں رکاوٹ ہوتے ہیں. ہر ایک کے وہ مختلف ہوں گے جو جس ماحول میں رہتا ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں جو خشوع میں رکاوٹ ڈالتی ہیں، کیونکہ نماز قرب الہی کی کوشش ہے، اور قرب جو ہے وہ دلی تعلق سے ہی ہوتا ہے. دلی تعلق اور کوشش، ملاقات کو جائیں، گرم جوشی سے ملیں، ملاقات لاپرواہی اور بے نیازی سے نہ ہو، بے جان ملاقات نہ ہو. دیکھیں ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے یا ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، کوئی ہمیں بڑے خوش دلی سے استقبال کرتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے، جب پھر لگا کے ملتا ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں، اس نے بہت اچھا استقبال کیا، ہمارے دل میں اس کی محبت بڑھ جاتی ہے. اسی طرح ہمارے گھر کوئی آتا ہے، ہم اسے بہت اچھے طریقے سے ملیں، ہماری محبتیں بڑھتی ہیں. لیکن اگر آنا جانا یہ بے نیازی کا ہو اور بس منہ کہیں اور ہے، آ کے بیٹھے ہیں موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، دھیان کہیں اور ہے، تو اس میں کیا تعلق بنے گا، کتنی جان ہوگی. تو یہی کیفیت نماز کی ہے کہ ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، مسجد کے اندر اللہ کے آگے کھڑے ہیں اور دل کہیں اور ہے، دھیان کہیں اور ہے. تو اللہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے. تو اس لیے ہماری نمازیں آج کل بے جان ہیں، بے روح ہیں. اور کسی نے اس کو کہا کہ یہ آٹو پائلٹ کی طرح نماز ہے، کہ جیسے جہاز کو پائلٹ آٹو پائلٹ پہ لگا دیتا ہے اور پھر وہ اس کے مائل سیٹ کر دیتا ہے، ہر چیز سیٹ کر دیتا ہے، اور جب لینڈ کرنا ہوتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بس اب لینڈنگ ہے، پھر وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. مطلب کسی نے مثال دی اس کی. تو اسی طرح ہماری نماز بھی آٹو پائلٹ پہ ہوتی ہے کہ بس شروع کی نماز، اس کے بعد کچھ پتہ نہیں ہم نے کیا پڑھا، کون سی صورت پڑھی، اور کبھی سجدہ بھول جاتے ہیں کہ ایک کیا یا دو کیا، کبھی کوئی اور چیز بھول جاتے ہیں، اور پھر جب ٹائم ختم ہوتا ہے تو سلام پھیرا اور نماز ہوگی. تو اس طرح کی نمازیں بے جان نمازیں ہیں، لہٰذا نتائج بھی نہیں ہو رہے اس کے. یہ نمازیں ہمیں فحشاء اور منکرات سے بھی نہیں روک رہی. تو نمازوں کو درست کرنا، ان کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنا، ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھنا، اور گویا اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، تو اس طرح کی نماز اور اس کے لیے ویسی کوشش جو ہے یہ ہونی چاہیے. اور اسی کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو متوجہ کیا کہ نماز بھی درست ہو اور رکوع اور سجود بھی ٹھیک ہوں، اور جو کوئی بھی کمی اور خامی نماز کے اندر لگتی ہو یا ہمیں کو متوجہ کرے اس کو ہم درست کرنے کی کوشش کریں. ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب نماز کھڑی ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے
اور آپ نے فرمایا کہ اپنی صفیں درست کر لیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں، بے شک میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ تم رکوع اور سجود اور سلام پھیرنے میں مجھ سے سبقت نہ لے جاؤ، بے شک میں اپنے پیچھے سے اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح سامنے سے۔ یعنی جماعت باجماعت نماز میں رکوع اور سجود اور جو افعال ہیں نماز کے، وہ امام سے پہلے نہیں ہونے چاہیے، امام کی اقتداء میں ہونے چاہیے۔ کوئی امام سے پہلے نہ رکوع کرے، نہ سجدہ کرے، اور نہ اس سے پہلے سلام پھیرے۔ تو بس یہ اس حدیث کا جو میسج ہے کہ دو اہم چیزیں ہیں، ایک کہ اپنی نمازوں کی طرف ہم توجہ دیں، اور دوسرا امام یا استاد یا معلم جو کوئی بھی ہے اس کو بھی اس پہ نظر رکھنی چاہیے کہ اس کے سامنے کوئی شخص اگر دینی معاملے میں کسی کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے یا نماز میں سستی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ اس کو درست کرا دیں اور اس کو اس کی طرف متوجہ کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔